ہم قائلین سما سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ سماع موتا پر کوئی نص یا خبر متواتر پیش کریں، کوئی آیت لائیں، چلو جس میں کوئی اشارہ کنایا ہو کوئی لائیں تو صحیح۔ یہاں ایک مولوی صاحب تھے سرگودا میں، جب ہم نے کوئی لے کے آئیں جی روایت، انہوں نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء، یہ سماع موتا کی دلیل ہے قرآن میں، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی سنا سکتا، اس دیوار کو بھی سنا سکتا، لکڑی کو بھی سنا سکتا، پتھر کو بھی سنا سکتا۔ قدرت کی بات ہے، جس جگہ ان اللہ یسمع من یشاء ہے نا مولانا، اسی جگہ آگے لکھا ہوا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، قانون اللہ نے بیان کیا ہے وہاں، پھر قدرت کا اظہار کیا، اللہ جس کو چاہے سنا دے، کسی کو بھی سنا سکے۔ اللہ زمین سے بندے پیدا کر سکے، مولوی صاحب کے پیٹ سے بھی بچہ پیدا کر سکے، قدرت کا کیا، قدرت کی بات آپ کرتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء۔ قانون لائیے، کوئی دلیل لائیے اس پر، اشارہ کنایا ہوتا ہو مردوں کے سننے کا، تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں مردوں کے نہ سننے پر ایک نہیں 3 واضح دلیلیں پیش کریں گے۔ مردوں کے نہ سننے پر، آپ مردوں کے سننے پر ایک لائیں، کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث، ورنہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو 3 آیتیں قرآن پاک سے دکھاؤں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو سماع موتا کا عقیدہ ہے یہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، مجھے ذہن میں تو نہیں آ رہا کہ کس کا یہ مقولہ ہے، کہ معاویہ صحابہ کا پردہ ہے، معاویہ سارے صحابہ کا پردہ ہے، اگر یہ پردہ اٹھ گیا نا تو پھر کوئی صحابی بھی نہیں بچے، اس لیے معاویہ کا دفاع کرو اور انہیں یہیں روکو۔ میں کہتا ہوں معاویہ سے پہلے ان کو یزید کے دروازے پہ روکو، اتھے رکو، آگے بعد میں بڑھنا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تک بعد میں جانا، پہلے یہاں رہو۔ تو سماع موتا کا جو عقیدہ ہے نا یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تحریر کیا، یہی لکھا انہوں نے۔ اگر جو قبر پہ بندہ کھڑا ہے اور اس بزرگ کو کہہ رہا ہے بابا میرے لیے دعا کر، بابا میری درخواست اللہ تک پہنچا، بابا مجھے شفا دے دے، یہ جو قبر پہ کھڑے ہو کر اس بابے کو آواز لگا رہا ہے، اگر اس کا عقیدہ ہو کہ بابا میری بات کو نہیں سن سکتا، پکارے گا، نظر و نیاز دے گا؟ اگر عقیدہ ہو کہ وہ نہیں دیکھ رہا، سجدہ کرے گا؟ پہلا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ میں آپ کو کسی جگہ پہ حوالہ لکھوا دوں گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے یہاں کہیں لکھا ہوگا، آگے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ کسی جگہ پہ وہ آ جائے گا۔ التکشف میں التکشف، حضرت تھانوی کی کتاب ہے التکشف، صفحہ 427 ہے، 427۔ یہ جو کہتے ہیں نا بھئی اشاعت و توحید والے علماء دیوبند کی بات نہیں مانتے اور یہ دیوبندی نہیں ہیں اور سارے دیوبند والے ہماری طرف ہیں، پڑھو نا تکشف، یہ حضرت تھانوی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے کیا میں نے بتایا؟ ہاں جی 427۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں جس جگہ
جس جگہ سماع موتا کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو وہاں انکار سماع واجب ہے. لفظوں پہ ذرا غور کریں جناب. وہاں انکار سماع کیا ہے؟ جس جگہ خطرہ ہو سماع موتا کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا. کیوں جی آج کل مردوں کے سننے کا جو عقیدہ ہے اس سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے؟ شرک سارا پھیل ہی اسی عقیدے سے رہا ہے. پہلا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، پکار سنتے ہیں، ہماری ندا آواز سن رہے ہیں، پھر آگے شرک کی طرف جاتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو وہاں انکار سماع واجب ہے. یہ تھانوی حضرات کہاں رہتے ہیں جی؟ اس کو نہیں پڑھتے. یہ تھانوی حضرات جتنے ہیں یا تم نے حضرت تھانوی کو صرف کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے. بے کتاباں چھاپی جاؤ تے حضرت تھانوی نو کھا دی جاؤ. تم لگے ہوئے ہو سماع موتا بیان کرنے. کتنے کہتے ہیں جی وہ ایک بندہ گیا قبرستان اور اس نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. نے کہا جا جا چل کسی مردے نو جا کے آنکھ. اندر سے آواز آئی، قبر سے نا آواز. یہ بیان ہو رہا ہے. تو حضرت تھانوی کے جو چاہنے والے ہیں وہ ذرا سامنے آئے نا جی. وہ ایک سیاسی بندہ پنجابی ڈیرے والا کہتا ہے بھائی فلانی پارٹی دے لوگ نیڑے نیڑے آ جان. تو تھانوی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ ذرا نیڑے نیڑے آ جان. اب تکشف پڑھو نا. انکار سماع واجب ہے. کون کر رہا ہے؟ اشاعت و توحید والے. ہم کر رہے ہیں انکار سماع، ہم بیان کر رہے ہیں نا. وہ جو واجب تھا اس کو ہم ادا کر رہے ہیں. آپ تو انہی کے وکیل بنے ہوئے اور وکیل بھی بلا اجرت. وہ میں کہا کرتا ہوں بھائی ہمارے جو نعت خان ہیں یا ہمارے جو وائز ہیں سیف الملوک والے اور وارث شاہ کی ہیر والے اور قصے کہانیاں واز سکیاں سنیاں لکڑیاں اکٹھیاں کرنے والے، وہ لوگوں کا ذہن بنا کے نا امام باڑے کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور اندر کھڑے ہوئے ذاکر کو کہتے ہیں اتھو تک اسی لے آئے ہیں. اندر تو یہاں تک اسے ہم لے آئے، اندر تو بلا لے. یہ بھی جناب لوگوں کا ذہن بناتے ہیں. مردے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، حالات پوچھتے ہیں. اتھو تک لے آ کے بریلویاں نو آکھیا بے اتھو تائیں اسی لے آئے ہیں. اگوں ہن تسی سنبھال لو. پھر وہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں دیتے بھی، سنتے بھی ہیں دیتے بھی. یہ کہتے ہیں نہیں دیندے شدے کوئی نہیں. بریلویاں تے سنایا تے کچھ لیا، تسی سنا کے کی لیا؟ دیتے شدے کچھ نہیں، بس صرف سنتے. تو یہ چور دروازہ ہے. شرک کو روکنا ہے تو اس کی تردید کرنی ہوگی. لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، پیر ہو یا فقیر ہو، عالم ہو، حافظ ہو، شہید ہو، بزرگ ہو، جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اس دنیا والوں کا کلام، سلام، اذان، پیغام، آواز، ندا، صدا کچھ نہیں سنتا. یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ شرک میں آگے نہ بڑھیں. تو 3 آیتیں ہیں جی. ایک سورت فاطر ہے جی، اس کی آیت نمبر ہے 300 صفحہ نمبر ہے 394. آیت نمبر ہے جی
22 سورت فاطر آیت نمبر 22 صفحہ نمبر 394 جو ہمارے پاس قرآن ہے جی. اللہ نے بھی مسئلے سمجھانے کی حد کی ہے. جو چیزیں برابر نہیں ہیں نا ان کو اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ معمولی عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ جائے. وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے پہلے ان کو بطور مثال پیش کیا. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. اندھیرے اور نور برابر نہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں. اس کو تو سب مانتے ہیں. آگے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے بھی برابر نہیں. یہاں مولانا نے کہا شعور میں، ادراک میں، فہم میں، سماع میں اور سلام کے جواب دینے میں مردے اور زندے برابر ہیں. آگے لکھتے ہیں یہی گر کی بات ہے، یہی گر کی بات ہے، برابر ہیں. اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کی قدرت ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر جو قبروں میں ہیں تو بھی انہیں نہیں سنا سکتا. وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں پڑے ہوں کو میرے پیغمبر تو بھی نہیں سنا سکتا. جس دا کم ہی سنانا ہے، جس کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ سناؤ، تو میرے پیغمبر آپ بھی قبروں میں پڑے ہوں کو سنا نہیں سکتے. صفحہ نمبر 346 ہے جی. سورت کا نام ہے نمل. سورت نمل آیت نمبر ہے 80. انک لا تسمع الموتى، بالکل اسی طرح کی آیت سورت روم میں ہے جی. اس کی آیت نمبر ہے 52. بس اشارہ لکھ لیں، سورت روم آیت نمبر 52. بس فرق کتنا ہے؟ یہاں شروع کیا انک لا تسمع الموتى، وہاں شروع کیا فانک لا تسمع الموتى. یہ نبی پاک کے لیے تسلی ہے جی. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. جب یہاں پہنچیں گے تو پھر بتا دیں گے. یہ ہے تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ دے کے پھریں. چلو سامنے تو ہو تو کچھ ہو، دیکھ لے سمجھ جائے، پیٹھ دے کے جا رہا ہے تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ نابیناؤں کو راہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی کے پیچھے، بھٹکنے کے پیچھے. آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، آپ بہروں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے.
اور آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموت، آپ مردوں کو. تو یہ کتنی آیتیں ہیں جی؟ 3 آیتیں. یہ ہمارا استدلال ہے جی اس سے، 3 آیتوں سے. اس کے جواب میں جو انہوں نے کہنا ہے، ظاہر بات ہے بڑی واضح آیتیں ہیں، تو انہوں نے بھی تو کوئی جواب دینا ہے نا ان کا، کہ ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے، ان آیتوں سے مراد کیا ہے. مردوں کے سننے کی نفی نہیں ہو رہی ہے. ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، یہاں سما کی نفی نہیں، اسما کی نفی ہے. یہ سب سے بڑا اعتراض ہے ان کا. نفی اسما کی ہے، سننے کی نہیں، سنانے کی. میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا، یہ کہاں ہے کہ وہ سنتے نہیں. یہ ان کا ایک کٹ حجتی ہے، کٹ حجتی. دوسرا وہ کہتے ہیں عدم استفادہ میں تشبیہ دی گئی ہے. یہ کافر آپ کی بات سن کے فائدہ حاصل نہیں کرتے، جس طرح مردے سنتے تو ہیں لیکن اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے. عدم استفادہ میں یہ تو بات بالکل صحیح ہے نا کہ یہ کفار کے ساتھ تشبیہ دی گئی. سیکل کلام الاجلی تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے کلام چلائی ہو، نہ اس مقصد کے لیے کلام نہیں چلائی. یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کافر ضدی ہیں، انادی ہیں، ہٹ دھرم ہیں. میرے پیغمبر جس طرح مردے نہیں نہ سنتے، اسی طرح انہوں نے بھی تیری بات تسلیم ہو نہیں. یہ تشبیہ دی ہے اس سے. تو کہا جس طرح مردے نہیں سنتے، تو ان کفار نے بھی بوجہ ضد اور اناد کے تیری بات کو تسلیم ہو نہیں کر. فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں جی اس کا جو جواب ہے، اور پھر وہ جواب دیتے ہیں، پھر اس کا جواب ہم دیں گے. اس کو انشاءاللہ ہفتے کے دن انشاءاللہ دیکھیں گے.